بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه العظيم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس روئے زمین پر، اس کائنات پر سب سے بڑا کام، سب سے بڑی عبادت
وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جو آیہ کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، اس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنا، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور شام بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ ایسے ذکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر، بہت بڑا بدلہ اور ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایسے سمجھو کہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ اس پوری کائنات کی روح ہے۔ روح جیسے ہمارے جسم میں روح ہے نا، اور جب روح ختم ہو جائے تو جسم بالکل بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب اس روئے زمین پر اس کائنات میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ کے ذکروں میں سب سے بڑا ذکر وہ ہے استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بات جو کہی تو اللہ رب العالمین کو وہ بات بڑی پسند آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا، اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، ہم نے کہا معافی مانگو ربکم، اپنے رب سے، انہو کان غفارا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو گے تو مالک کائنات تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں پیسے بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ پاک باغ بھی دے گا، اللہ پاک نہریں بھی دے گا۔ استغفار کے اس قدر فائدے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ اپنے آپ پر، اپنی زبان پر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ہر تنگی سے نکلنے کی اس کے لیے راہ خود بنا دیتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار پڑھنے والے کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار بہت بڑی چیز ہے۔ استغفار میں سب سے پہلا کلمہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور اس کے بعد اس سے بڑا کلمہ استغفار کا اس سے بڑا کلمہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، فاغفر لی، مالکہ تو مجھے معاف
معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنی طرف سے معاف کرنا، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے رسول پاک سے سوال کیا، یا رسول اللہ میں نماز میں کون سی دعا پڑھوں؟ حضور نے حضرت ابو بکر کو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ رسول پاک نے فرمایا ایک استغفار ایسا ہے، اگر وہ استغفار پڑھنے والا کبیرہ گناہوں کا مرتکب بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ استغفار کون سا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ تو استغفار ہے، اور ایک سید الاستغفار ہے۔ سید الاستغفار کا معنی سارے استغفاروں کا سردار استغفار، جس کو رسول پاک نے سید الاستغفار کہا ہے۔ جو بندہ صبح پڑھے شام تک فوت ہو جائے، اگر شام تک فوت ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو شہداء کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اگر نہ بھی فوت ہو شام تک اس کے لیے اللہ کی رحمت کے 70,000 فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ کتنا بڑا ذکر ہے میرے بھائی، ذرا سننا اور اس کا ترجمہ سننا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت، تیرے سوا تو میرا ہے ہی کوئی نہیں، وانا عبدک، میں تیرا بندہ تیرا غلام ہوں، وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، مالکا جتنی میری طاقت ہے اس طاقت کے مطابق میں نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا اس پر پکا ہوں، تیری فرما برداری اور تیرے رسول کی غلامی کے وعدے پر مالکہ میں پکا ہوں۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جو میں برے کام کرتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، اللہ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ تو نے اپنی بے حد و حساب نعمتیں کی ہیں۔ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اللہ تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اقرار ہے۔ فاغفر لی، مالکہ معاف کر دے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا مجھے نہیں ہے۔ کس قدر عاجزی کے الفاظ، اسی لیے ان الفاظ کو اللہ کے رسول نے سید الاستغفار کہا، سید الاستغفار۔ میرے محترم بھائیو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ استغفار کریں، اللہ تعالی مال بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اللہ اولاد بھی دے گا اور آخرت میں معافی بھی دے گا۔ میرے محترم بھائیو، دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی دنیا میں کوئی کام کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، بچی یا بچے کی شادی کرنے لگے، کہیں سفر پر جانے لگے، کوئی دنیا کا کام شروع کرنے لگے، اللہ کے رسول نے ہمیں خاص طور پر تلقین کی ہے کہ استخارہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ استخارہ۔ ایک تو آج کل ہمارے پاکستان میں استخارہ چلتا ہے ٹیلی ویژن پر، یا پھر ہم گاڑی اشارے پر کھڑی کریں تو فوراً کارڈ ہماری جھولی میں آ جاتا ہے، لو جی فلان بابا جی سے استخارہ کراؤ۔
ہیں فلان بابا جی سے، اور نہیں نہیں نہیں، اور جس تن لگی سوئی جانے، بابے کو میرے حالات سے کیا لینا دینا۔ اس لیے استخارہ خود کرنا چاہیے، استخارہ خود کرنا چاہیے بھائی۔ کوئی لمبا چوڑا استخارے کی باتیں نہیں ہیں، ایک دعا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس کے بعد وہ دعا کر لے، 3 دن وہ دعا کرے، 7 دن وہ دعا کرے، انشاءاللہ جس کام کے لیے آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، استخارے کا معنی ہے اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے مشورہ کیا ہے، اور اللہ تو آئندہ کے حالات بھی جانتا ہے۔ اب ہوگا کیا، یا تو آپ کو خواب آئے گی، یا پھر آپ کے دل کا میلان ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس طرف راستہ کھول دے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول پاک ہمیں دعائے استخارہ سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی آیت۔ آپ بھی سیکھیں بھائی، آپ بھی یاد کریں، ہر کام دنیا میں کرنے سے پہلے استخارہ کریں۔ لو بھائی دعا سناؤں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري اللهم وعاقبة أمري فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزقني به۔ ترجمہ بڑا کمال ہے یار، ترجمہ سننا۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ میں خیر طلب کر رہا ہوں تیرے علم کے ساتھ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، مالکہ تیری قدرت کے ساتھ میں یا اللہ قدرت حاصل کر رہا ہوں، طاقت حاصل کر رہا ہوں تیری قدرت کے ساتھ۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، آئندہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، کیونکہ یا اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، وتقدر ولا اقدر، اللہ تو طاقت رکھتا ہے میں طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم، اگر اللہ تجھے پتا ہے، ان کان ھذا الامر، یہ جو لفظ ہے نا ان کان ھذا الامر، رسول پاک نے سکھایا ہے، اس کا ترجمہ ہے اگر یہ کام کی جگہ پر آپ پنجابی میں اپنا کام کہہ دیں، آپ اردو میں اپنا کام کہہ دیں کہ یا اللہ اگر یہ شادی، اگر یہ کاروبار، اگر یہ سفر خیر لی میرے لیے بہتر ہے، فی دینی میرے دین کے معاملے میں، و معاشی اور میری معاش کے معاملے میں، و عاقبت امری اور میرے انجام کے معاملے میں، اللہم فقدرہ لی ویسر لی فی ثم بارک لی فی، یا اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے، اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دے، ثم بارک لی فی، پھر یا اللہ اس میں اپنی طرف سے برکت عطا فرما دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اگر تو جانتا ہے، ھذا الامر، یہ کام، شر لی میرے لیے برا ہے، فی دینی میرے دین میں، و معاشی میری معاش میں، و عاقبت امری اور میرے کام کے انجام میں، فاصرف عنی، یا اللہ اس کو مجھ سے پھیر دے، واصرفنی عنہ اور مجھے اس سے پھیر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، یا اللہ جہاں خیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔
ہیں یا اللہ وہ مجھے عطا فرما، وَأَرْزِنِي بِهِ، اور یا اللہ تو مجھے اس پر راضی کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بات یاد رکھو، رسول پاک نے ہمیں سبق پڑھایا ہے اور یہ سبق اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ دعائے استخارہ ہر کوئی یاد کرے اور ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کیا کرو۔ استخارہ، اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، دعائے استخارہ کرنا ہے اور پھر دعائے استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ اللہ کن کن طریقوں سے مانگنا ہے؟ اللہ اکبر، رسول پاک نے فرمایا اگر بہت بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، بہت بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بہت بڑی سے بڑی بیماری آ جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اٹھا کے، فرمایا قسم اٹھا کے، اور میرے بھائیو اللہ کے رسول ویسے بھی بات کریں تو وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول اگر کوئی بات قسم کا اٹھا کے کہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ یہ الفاظ پڑھے گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی پریشانی کو ضرور دور کرے گا۔ بڑے کمال کے الفاظ ہیں، یاد کر لو۔ آج میں نے نا قرآن و سنت سے موتی چن چن کے لائے، موتی چوک چوک کے لے آیا آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے۔ بھائی یاد کر لینا، یاد۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الرشید، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش العظیم۔ یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، ہر دکھ ہر پریشانی کا علاج یہ دعا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جب تم پر بے قراری کا وقت ہو اور بے قراری ہو، دل بے قرار ہو، دل بے چین ہو، تو کیا پڑھنا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی نفسی طرفت عین۔ او میرے بھائیوں میں آج آپ کو قرآن کا ایک پیکج دینے لگا ہوں، قرآن کا پیکج۔ توجہ میری طرف ہو، قرآن کا پیکج دینے لگا ہوں میرے بھائیوں۔ جیز کا پیکج ہوتا ہے، ٹیلی نور کا پیکج ہوتا ہے، اور ایک رب کے قرآن کا پیکج ہے۔ پیکج لگا لو، یہ پیکج خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میرے سامنے ہے، ممبر رسول پر کھڑا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یقین کرو اس بات کا، اگر یہ آپ پیکج اپنے گھر میں لگائیں گے اللہ کی قسم نہ جادو رہے گا، نہ سایہ رہے گا، نہ آسیب رہے گا۔ جادو کا توڑ، آسیب کا توڑ، جناب سائے کا توڑ، یہ جو چھینٹے پڑتے ہیں اس کا توڑ، ہر نظر بد اور نظر بد کا توڑ، یہ پیکج ہے۔ پیکج یہ میں نے نہیں بتایا، یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ پیکج رسول اللہ نے دیا ہے قرآن کی روشنی میں۔ کرنا کیا ہے؟ لو بھائی توجہ کرنا۔ سب سے پہلا کام 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی دفعہ؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے بھائی، آسان سا ہے، بالکل آسان سا۔ بہت زیادہ آپ کا ٹائم لگے تو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، صرف 10 منٹ، 10 منٹ صبح، 10 منٹ شام۔ خدا کی قسم گھر سے جنات جادو سب ختم ہو جائے گا۔ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا الفاتحہ تو شفاء لکل داء الا الموت، موت کے سوا ہر بیماری کی شفا سورۃ فاتحہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2
آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ، قرآن کی سب سے بڑی آیت، عظمت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور لو بھائی نمبر 3 بات سنانے لگا ہوں۔ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اللہ، یہ ایسی آیات ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قرأ کل لیلۃ، جس بندے نے ہر رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی، کفتا ہو، اس بندے کے لیے دونوں آیتیں ہر غم، ہر ٹینشن، ہر پریشانی سے کافی ہو جائیں گی۔ پڑھ دوں ایک دفعہ یار، دل کر رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر۔ لو بھائی یہ پیکج یاد رکھنا ہے، 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، 7 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ آمن الرسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور 7 دفعہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات۔ سورہ مومنون کی 18ویں سپارے میں یہ سورہ مومنون ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کی آخری 4 آیات، اس کی آخری 4 آیات ایسی عظیم آیات ہیں، ایسی عظیم آیات ہے۔ توجہ کرنا میری طرف۔ رسول پاک سے ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ، میں نے آج نا فلاں گھر میں یہ معاملہ تھا، جادو کا معاملہ تھا، یا رسول اللہ جنات تنگ کرتے تھے۔ حضور سے کہا یا رسول اللہ میں نے نا سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آیات تو بڑے سے بڑے جن کو آگ لگا دیتی ہیں۔ کیا کر دیتی ہیں؟ آگ لگا۔ میرے الفاظ نہیں بھائی، سرکار کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آگ لگا دیتی ہیں، آگ۔ 7 مرتبہ پڑھنی ہے 4 آیتیں۔ کون سی 4 آیتیں؟ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو الرحمن، آگے بولو، هو رب العرش العظیم، عظیم کے کریم، عظیم۔ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالم إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔
یہ 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات میرے بھائیوں، یہ 4 آیات آپ نے پڑھنی ہے، 4 آیات۔ لو بھائی، نمبر 1 7 دفعہ سورۃ فاتحہ، نمبر 2 7 دفعہ آیت الکرسی، نمبر 3 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ لو بھائی، نمبر 4 سورہ مومنون کی آخری 4 آیات۔ لو بھائی، نمبر 5 اور آخری بات ہے، یہ انگلیوں پر آپ نے گننا ہے، انگلیوں پر نمبر 5 ہے قرآن پاک کے آخری 4 کل۔ ہاں، اللہ نے نا لفظ جو سورج شروع کی ہے نا وہ کل سے کہی ہے، اور ہمارے پاکستان میں پتہ کیا ہے کہ ہر بیٹھک میں، ہر کمرے میں 4 کل لکھ کے لگائے ہوئے، اور بھائی لکھنے کا قرآن میں کہیں حکم نہیں، کہیں بھی اللہ نے قرآن میں نہیں کہا اکتب، کدھرے کیا قرآن میں میں نے 30 سپارے نے بھائی 30 سپاریاں میں الحمدللہ مجھے تو 30 سپارے ایسے آتے ہیں بما ترجمہ جیسے غریبوں کو آٹے کا بھاؤ آتا ہے، آٹے کا بھاؤ بس بڑھتا جا رہا ہے نا، جیسے روز کا غریب کو آٹے کا پتہ ہوتا ہے نا آج بھاؤ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے مجھے قرآن پاک اس طرح بما ترجمہ اللہ کے فضل سے یاد ہے۔ تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں اللہ پاک نے اکتب نہیں کہا، بلکہ جہاں بھی کہا کل کا معنی کہہ، کل کا کیا معنی کہہ، پڑھ کیا پڑھ، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ قرآن کا پیکج، میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، 5 انگلیاں ہیں، 5 باتیں یاد کر لو۔ نمبر 1 سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی، نمبر 2 آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھنی، نمبر 3 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھنی، نمبر 4 سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ پڑھنی، اور نمبر 5 آخری 4 کل 3 مرتبہ پڑھنے۔ میں کہتا ہوں آپ یہ پیکج گھر میں لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پر کھڑا ہوں، رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اس گھر میں جادو اور آسیب اور سائے کے اثرات 100 نہیں 110% ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دعا کرنے لگتا ہے تو دعا کرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ، پھر 10 مرتبہ پڑھے الحمدللہ، پھر 10 مرتبہ پڑھے اللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب اللہ سے دعا کرے، جو بھی دعا کرے گا اللہ ضرور مقبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بیان کیا ہے
کہ سب سے افضل ذکر اللہ کا قرآن ہے، سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، آپ نے بیان کیا ہے، لیکن مجھے قرآن نہیں آتا اور میں پڑھنے کی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا اگر تجھے پڑھنا نہیں آتا، جب تک پڑھنا نہیں آتا، قرآن والا خلا پور کرنے کے لیے، قرآن جتنا اجر و ثواب لینے کے لیے تجھے پڑھنا ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت بڑا کلمہ ہے یہ، جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں نا، یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا۔ حج کریں، بیت اللہ کا طواف کریں تو یہی پڑھتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کریں تو یہی پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب سورج طلوع ہوتا ہے اور اس کی کرنیں جس پر پڑتی ہیں، بیت اللہ پر پڑتی ہیں، مسجد اقصیٰ پر پڑتی ہیں، مسجد نبوی پر پڑتی ہیں، حضور نے فرمایا ان تمام سے اعلیٰ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دن تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کے موسم میں ایک درخت کے پاس کھڑے تھے۔ حضور نے اپنا عصا مبارک اٹھایا اور اٹھا کر درخت کی ٹہنی کو مارا۔ جب ٹہنی کو مارا تو سارے پتے گرنے لگے زمین پر۔ حضور نے فرمایا صحابہ جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، جو بندہ پڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس طرح یہ پتے گر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ المال والبنون، اور لوگوں یہ پیسے اور یہ بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چند روزہ زینت ہے، باقی رہنے والا نہ مال ہے نہ اولاد ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے ہیں الصالحات۔ الصالحات، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ الصالحات کیا ہے جو باقی رہیں گے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، بولنا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دل و دماغ میں کھرچ کے ان الفاظ کو ڈال دوں کہ جب بھی آپ کی زبان بولنے لگے تو بس کہے والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے آپ نے دیکھا مسجد بندوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ سرکار کھڑے ہو گئے، تو جو میری طرف ہو، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کے کہا میرے صحابہ زرے پہن لو۔ کیا پہن لو؟ زرے پہن لو۔ زرہ سمجھتے ہو؟ لوہے کی قمیض جس سے نہ تیر لگتا ہے، نہ تلوار لگتی ہے، نہ نیزہ لگتا ہے، لوہے کی قمیض۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد یاد آ گئے۔ حضرت داؤد یہی کام کرتے تھے، وہ لوہے کی زریں بناتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، میں نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ قرآن اللہ بتاتے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے، یعنی وہ جو جسم پر ڈال کے دشمن کے وار سے بچا جائے اس کو زرہ کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا زریں پہن لو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ دشمن آ گئے، حملہ ہو گیا ہے۔ تو جو کر رہا بھائی، بات سمجھانے کے لیے آپ کو کر رہا ہوں، حملہ ہو گیا ہے یا رسول اللہ، کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ آپ نے فرمایا دشمن نے حملہ نہیں کیا،
آگ سے بچنے کے لیے زرہ پہن لو۔ کس سے بچنے کے لیے؟ آگ سے بچنے کے لیے۔ یا رسول اللہ آگ سے بچنے کے لیے کون سی زرہ ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے، موٹر سائیکل چلاتے، میری بہن گھر میں کچن کا کام کرتے، جناب صفائی کرتے، زبان چلتی رہے اور کیا کہتی رہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے، 3 بنو ازرع کے بندے آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ 3 بندے آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنے قبیلے میں نہیں جانا، ہم نے آپ کے پاس ٹھہرنا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے، اصحاب صفہ جو 70 لوگ تھے نا بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی ادھر سے آیا کوئی ادھر سے آیا، یہ سارے اصحاب صفہ حضور کے شاگرد بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو جگہ ہی کم ہے، اللہ جگہ ہی کم ہے، اب رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، مسجد میں مہمان 3 آگے رکھنے کے لیے کوئی انتظام نہیں، اس قدر حالات ٹائٹ ہیں کہ کھلانے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ اصحاب صفہ بھی 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، 3 دن تک۔ اب یہ 3 صحابی بن گئے، اللہ کے رسول کے مہمان بن گئے۔ نماز کے بعد رسول پاک نے اعلان فرمایا او بھائی میرے مہمانوں کو کون اپنے پاس ٹھہرائے گا؟ میرے مہمان ہیں، کون میرے مہمانوں کو ٹھہرائے گا؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ کس نے؟ حضرت طلحہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو لے گئے اور لے جا کر اپنی بیٹھک میں جگہ دی، بیٹھک میں پناہ دی، کھانا پیش کیا۔ اب یہ روز سارے چاروں حضرت طلحہ اور یہ تینوں مہمان، یہ تینوں نئے مسلمان سارے آتے ہیں روز مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ 15-20 دن گزرے، اعلان جہاد کیا رسول پاک نے، اللہ اکبر، سارے نکلے جہاد کے لیے، یہ تینوں بھی نکلے جہاد کے لیے۔ ان تینوں میں سے ایک بندہ اس جہاد میں شہید ہو گیا۔ اللہ رسول پاک نے کوئی مہینہ 1.5 گزرا، پھر اعلان جہاد کیا، پھر سارے نکلے، وہ 2 بھی نکلے، ان 2 میں سے ایک اور شہید ہو گیا، 2 شہید ہو گئے۔ رسول پاک نا آپ کی 10 سال کی زندگی ہے مدینے کی، 10 سال کی، ان 10 سالوں میں نبی پاک نے 82 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 82 جنگیں۔ ہمارے ملک کا سربراہ پتہ کیا کہتا ہے؟ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، جنگ کسی مسئلے کا یہ حل نہیں۔ تے رسول پاک کیوں خود زرہ پہن کے نکلے؟ کیوں رسول پاک میں نے جہاد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے؟ کیوں رسول پاک نے اپنے بیٹے ذبح کروائے؟ حضور کا منہ بولا بیٹا جس کا قرآن میں نام ہے وہ شہید ہوئے، حضرت زید شہید ہوئے غزوہ موطا میں۔ میرے بھائیوں، اگر جہاد کسی مسئلے کا حل نہیں، اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، تو رسول اللہ نے 10 سال کے چھوٹے سے عرصے میں 82 جنگیں کیوں لڑی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سارے مسئلوں کا حل ہی جہاد ہے، سارے مسئلوں کا حل ہی۔ قرآن کی 2 آیتیں سنا دیتا ہوں ایمان کے اضافے کے لیے اور اپنی دلیل کے طور پر وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ جس کو سمجھ آئی ہے اونچی آواز سے کہے گا سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی تو ترجمہ کر دیتا ہوں، وَقَاتِلُوهُمْ، ان سے لڑو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ یہ فتنہ دنیا میں جو IMF نے اور ورلڈ بینک نے مچا رکھا ہے یہ ختم ہو جائے۔
चीनी महंगी हुंदी पई, पेट्रोल महंगा हुंदा पिया, दिन ब दिन डॉलर महंगा हुंदा, डॉलर बढ़ता जा रहा है। पता क्या है? ये क्लच है काफरों का, ये IMF का क्लच है, ये वर्ल्ड बैंक का क्लच है। वो आपको जिस तरफ, और इन हुक्मरानों ने तो अल्लाह पाक इनसे हमारी जान छुड़ाए, सारा पाकिस्तान ही गिरवी रख दिया है, सब कुछ दे दिया है। और क्या इमरान खान ने कहा है नीचे जो मर्जी ऊपर लिखो, IMF को कहा है नीचे मैं साइन कर देता हूं, बस मुझे पैसे दे दो। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये क्लच टूटेगा जिहाद की बरकत से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लो भाई एक और आयत पढ़ने लगा हूं, वलौला दफ़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिन लफसदतिल अर्दु। अगर अल्लाह ताला जिहाद नाज़िल न करता तो दुनिया में फसाद होता। इसलिए दुनिया से फसाद ख़त्म करने के लिए तेरे और मेरे आका ने 10 साल के मुख्तसर अरसे में 82 जंगें लड़ी, तो वो 2 सहाबी शहीद हो गए। पीछे रह गया हजरत तलहा का मेहमान, कितने रह गए? 1 रह गए। 1 साल बाद ना, 1 साल बाद वो बंदा भी फौत हो गया, वो बंदा भी अपनी तभी मौत फौत हो गया। हज़रत तलहा ने ख्वाब देखा, मुस्नद अहमद में ये रवायत मौजूद है और इमाम अलबानी ने इसको सही कहा है। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने ये देखा कि वो जो फौत होने वाला है ना, वो जो साल पहले 2 बंदे शहीद हुए थे, उनसे जन्नत में आगे है। कहते हैं मुझे बात ना हजम नहीं हुई, मुझे दिल में बात बैठी नहीं, मुझे ये ख्वाब गलत लगा। मैंने कहा ख्वाब गलत है, लगता है ख्वाब गलत आया मुझे। हज़रत तला कहते हैं खैर मैं अपने इस कश्मकश में ना रसूल पाक के पास चला गया। मैंने कहा या रसूल आज मुझे रात ख्वाब बड़ी अजीब आई है। 2 बंदे तो आपको पता है जो मेरे मेहमान आपने ठहराए थे पिछले साल फौत हो गए, शहीद हो गए थे, और 1 बंदा कल फौत हो गया। रात मुझे ख्वाब आया कि ये बंदा उन शुहदा से जन्नत में आला मुकाम पर है। मैं तो हैरान हूं। सरकार मुस्कुराए, मेरे वाल वेख्यो जेड़ा सबक मैं तुहानू देना चाहना। सरकार मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आपने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया मन ताला उम्रुहु, मन ताला उम्रुहु फसब्बहा व हल्लला व कब्बरा, फसब्बहा व हल्लला व कब्बरा रफिया दरजातुहु फिल जन्ना। फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो जाए और उस उम्र में सब्बहा, वो सुबहान अल्लाह पढ़ता हो, क्या पढ़ता हो? वो सुबहान अल्लाह पढ़ता हो, वह हल्लला और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हो, है वह हामिदा, हाँ वह हामिदा और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हो, वह हल्लला और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हो, वह कब्बरा और अल्लाह अकबर पढ़ता हो। क्या पढ़ता हो यार? फिर वही पढ़ लेते हैं ना, सुबहान अल्लाह, सारी मस्जिद पढ़ेगी भाई, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। वो शुहदा से भी मुकाम ऊंचा पा गया, ये पढ़ने वाला शुहदा से भी ऊंचा मुकाम पा गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, इंशाअल्लाह आज का सबक याद करके जाना है कि इंशाअल्लाह दिन रात उठते बैठते पढ़ना है क्या? वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और अल्लाह का हुक्म है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो, बहुत ज्यादा जिक्र। मालिक का कैसा जिक्र? वसब्बिहू वसब्बिहू, और सुबहान अल्लाह पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो, पढ़ते रहा करो। बुकरतन सुबह भी व असीला, और शाम भी। और अल्लाह फरमाते वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरा,
میں نہیں کہندا پیا یار، میں نہیں کہندا پیا، اللہ کہندا پیا اعد اللہ لہم مغفرہ، میں نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے، واجرا عظیما۔ اللہ کہہ رہا بھائی ذکر کرنے والی زبان اللہ ہمیں دے دے، اللہ ایسی زبان دے دے تو تیرا ذکر کرنے والی ہو۔ اور ان اذکار میں ایک ذکر بڑا ہی انمول ہے یار، توجہ کرنا، میں آج موتی لے کے آیا ہوں آپ کی جھولی میں ڈالنے کے لیے، توجہ کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی صحابی تھے، ولی صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں رسول پاک کے پاس آیا اور آ کے میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جو میں جس پر عمل کرتا رہوں اور مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا فَأَكْسِرْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ كَنْزُ الْعَرْشِ۔ حضور نے فرمایا ابو ذر اپنی زبان سے پڑھتا رہنا، پڑھتے رہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ فإنه كنز العرش، کیونکہ یہ کلمہ اللہ نے اپنے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت قیس بن ثابت، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے قریب بٹھا لیا اور پھر ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ سمجھو یار کیسی خوش قسمتی ہے حضرت قیس کی۔ قیس کہتے ہیں دونوں ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے لیا اور فرمایا الا ادلکا الا باب من ابواب الجنہ۔ سرکار کی پاک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ توجہ کرنا، فرمایا الا ادلکا، کیس میں تجھے بتاؤں نا، الا باب، ایک دروازے کا راستہ بتاؤں، من ابواب الجنہ، جو جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں اپنی ساری زندگی اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا فقرا لا حول ولا قوت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ اکبر۔ خدا دی قسمیں میں اپنی زندگی اے پہلا ذکر ہے کہ جدے بارے اے پڑھیا ہے کہ اللہ جدوں ہی بندہ پڑھدا ہے نا، جدوں ہی بندہ پڑھدا ہے اللہ ادو ہی جواب دیتا ہے، اس سے ٹائم اللہ بھی جواب دیتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کہتا ہے اسلم عبدی واستسلم، اللہ ہر بار جواب دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ اسلم عبدی واستسلم، اسلم عبدی، میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، واستسلم، بس سمجھ لو کہ اب اس بندے کا نگران میں خود خدا بن گیا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لو بھائی ایک اور موتی، بس ٹائم تھوڑا رہ گیا، ایک موتی اور دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ توجہ کرنا میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایک کلمہ، ایک لفظ ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چنا ہے، اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، اور اللہ کا سب سے محبوب کلمہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ کلمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے مقرب فرشتے، عرشوں والے بھی، فرشوں والے بھی، آسمانوں والے بھی، سارے کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے بھی اور اللہ کے مقرب بندے بھی یہی ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جب رب کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہ ذکر کرتے ہیں، اور رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے یہ ذکر متعین کیا ہے۔ اس ذکر کو اللہ نے پسند کیا ہے اور وہ ذکر کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، جو رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا، جو دن کو سخاوت نہیں کر سکتا، اتنے پیسے نہیں کہ سخاوت کرے، جو میدان جہاد میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا، اتنا بزدل ہے کہ ڈرتا ہے موت سے، نبی پاک نے فرمایا وہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ دن کے، اللہ رات کے قیام کا، مال کی سخاوت کا اور میدان جہاد کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بھائی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر روز یہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا نا ہر روز، حضور نے فرمایا اگر اس کا رزق، ادھر دیکھو یار میری طرف توجہ کرنا، اگر اس کا رزق زمین کی 7ویں تہ میں بھی ہوگا نا، زمین کی 7ویں تہ میں، اللہ وہاں سے بھی نکال کر اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم۔ یاد کر لو یار، یاد کر لو، کسے نہیں تو یہ سبق یاد کرانے تے نہ تسی کسے کاری کول بہنا کہ جی ہن داڑھی چٹی ہو گئی، ہن میں وڈا ہو گیا، ہن میں کتھوں سکھاں، تے ایتھے ہی سکھ جاؤ، تہاڈی مہربانی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سارے میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے بھائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یا اس کو ایسے پڑھ لو یار، یا ایسے پڑھ لو، توجہ کرنا، اگر یہ مشکل لگ رہا ہے نا تو ایسے پڑھ لو۔ پتہ کیسے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھنے لگو بھائی۔ کلمتان حبیبتان للرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں، کل قیامت والے دن نیکیوں کے پلڑے پر بہت بھاری ہوں گے اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے فرمایا جو بندہ صبح 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، شام کو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اس کا نامہ اعمال سب کے نامہ اعمال سے بھاری ہوگا، اس کا نیکیوں کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا، بس سوائے اس کے کہ جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھا ہوگا، جس نے سویرے بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کتنی باری؟ اونچی آواز سے بولو، 100 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور شام کو بھی پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ لو بھائی آج میں نے آپ کو بڑے موتی دیے، انمول موتی آپ کی جھولی میں ڈالیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں مالکہ سب سے پہلے مجھے اور پھر میرے سارے سامعین سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔